بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتاؤ کہ یہ میں ہوں کہ بڑا ہی بخشنے والا ہوں، میری شفقت ابدی ہے، اور یہ بھی کہ میرا عذاب ہی بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ فرشتوں کو دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم پر سلام ہو۔ ابراہیم نے ان کے رویے میں کچھ اجنبیت دیکھی تو کہا ہمیں تم لوگوں سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بولے اندیشہ نہ کرو، ہم تمہیں ایک ذی علم لڑکے کی بشارت دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ سو اب کس چیز کی بشارت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے تمہیں برحق بشارت دی ہے، اس لیے مایوس نہ ہو۔ ابراہیم نے کہا اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہوں کے سوا کون مایوس ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ ابراہیم نے پوچھا اے فرستادو، پھر اب تمہاری مہم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، صرف لوط کے لوگ مستثنا ہیں، ان سب کو ہم لازماً بچا لیں گے اس کی بیوی کے سوا، ہم نے ٹھہرا لیا ہے کہ وہ انہی میں ہوگی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ پھر جب یہ فرستادے لوط کے لوگوں کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم کچھ اجنبی سے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم تمہارے پاس وہی چیز لے کر آ گئے ہیں جس میں یہ شک کر رہے تھے، ہم تمہارے پاس ایک قطعی حکم لے کر آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں، لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں تم کو جانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اور ہم نے اس کو اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ لڑکوں کو لوط کے گھر آتے دیکھ کر شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، اس لیے میری فضیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے کیا ہم نے تمہیں باہر کے سب لوگوں سے روک نہیں دیا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان رکاوٹ نہ بنا کرو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ تیری جان کی قسم اے لوط، اس وقت یہ اپنی سرمستی میں اندھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے لوط کو تسلی دی، پھر دن نکلتے ہی ان کو ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا اور ہم نے وہ بستی اوپر تلے کر ڈالی اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ بے شک اس سرگزشت میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو بصیرت حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ بستی ایک عام گزرگاہ پر واقع ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اسی طرح بن والے بھی یقیناً ظالم تھے، سو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا۔ یہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں اور ہجر والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے کہ ان میں چین سے رہیں، پھر ان کو صبح ہوتے ہماری ڈانٹ نے آ پکڑا تو ان کے کچھ کام نہ آیا جو کچھ وہ کماتے رہے تھے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم نے اے پیغمبر زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان سب چیزوں کو مقصد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اس لیے ان کے ساتھ خوبی سے درگزر کرو۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہی بڑا خلاق اور بڑے علم والا ہے۔ ہم نے تم کو 7 مثانی یعنی قرآن عظیم عطا کر دیا ہے، تم ان چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھی ہیں، اور نہ ان کی حالت پر غم کرو۔ اپنے شفقت کے بازو البتہ اہل ایمان پر جھکائے رکھو، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔
ہم نے اسی طرح ان بانٹ دینے والوں پر بھی اتارا تھا جنہوں نے اپنے قرآن کو بانٹ کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس لیے تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ سو اے پیغمبر، تمہیں جو حکم ملا ہے اس کو کھول کر سنا دو اور ان مشرکوں سے اعراض کرو۔ تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو بھی شریک قرار دیتے ہیں۔ پھر وہ ان قریب جان لیں گے، ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ سو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنو، اور اپنے پروردگار کی بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین کی گھڑی آ پہنچے۔